محترم حضرات، ایک بات ذہن نشین کر لیں، ہم مسلمان ہیں، اور جب ہمیں کوئی پوچھتا ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں اہل سنت و جماعت، کیونکہ حدیث سے اہل سنت و جماعت کا یہ لفظ ثابت ہے۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت میں آپ کون ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی نسبت سے ہم بریلوی ہیں۔ اہل سنت و جماعت جو ہیں ان کا ادب سے تعلق ہے، محبت سے تعلق ہے، پیار سے تعلق ہے۔ بدقسمتی سے فرقہ واریت کا سلسلہ اس طرح آگے بڑھتا جا رہا ہے کہ ہمارے مسلک کے اندر کچھ کالی بھیڑیں آ گئی، جو ہمارے طے شدہ معاملات ہیں، 1400 سال سے آ رہے ہیں، ان لوگوں نے ان کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ اور ادھر سوشل میڈیا کا معاملہ ہے، آپ کو پتہ سوشل میڈیا ہر بندہ استعمال کر رہا ہے، جس کو قرآن حدیث کی سمجھ ہے یا نہیں ہے وہ بھی مفکر اسلام بنا ہوا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے جو طے شدہ معاملات ہیں ان کو چھیڑا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اہل سنت کا نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، انبیاء کے بعد افضل ترین جو ہستی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور اہل سنت کا نقطہ نظر کیا ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت پنجتن پاک کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ محفوظ ہے۔ یہ اہل سنت کا نقطہ نظر ہے۔ اور صحابہ کرام کے درمیان جو آپس میں اختلافات ہوئے اس کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا صحابہ کرام کے جو معاملات ہیں ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے، ان کے اختلافات ہوئے، آپس میں صلح ہو گئی، معاملات ختم ہو گئے۔ اہل سنت کا نقطہ نظر یہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور مولا علی کے بارے میں بھی، کہ کبھی بھی کوئی اہل سنت آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ حضرت امیر معاویہ مولا علی کے برابر ہے، نہیں، کبھی بھی ہم برابر نہیں سمجھتے۔ ہمارا اہل سنت کا نظریہ یہ ہے، حضور کی دعا کہ یا اللہ حق کو ادھر پھیر دے جس طرف علی ہے۔ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ مولا علی کے مقابلے میں جو بھی آیا حق پہ حضرت مولا علی ہے۔ باقی صحابہ کرام کے اختلافات ہوئے، میرے آقا نے فرما دیا میرا یہ پیارا بیٹا امام حسن مسلمانوں کو دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، تو حضرت امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی ہے، تو اب ہماری بھی صلح ہے۔ تو لہٰذا سوشل میڈیا کے چکر میں آ کر، ویوز کے چکر میں آ کر، کمنٹس کے چکر میں آ کر، لائکس کے چکر میں آ کر صحابہ کرام پہ کوئی لان تان کرے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے سب لوگوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، بچانا، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، ہمارے جو منقبتیں پڑھنے والے لوگ ہیں، جو مناقب پڑھتے ہیں، جو نعتیں پڑھتے ہیں، ان کو اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے یہ کلام ہم کس کا پڑھ رہے ہیں۔ مثال ایک شاعر ہے پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ، بڑے شاعر گزرے ہیں، کئی نعتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ نعت میں ہیر پھیر کر کے الفاظ چینج کر کے، باقی ہمارے جو شعراء گزرے ہیں جناب اس میں صحابہ کرام کے آگے نام پیچھے کر کے ترتیب بدل دیتے ہیں۔ اب وہ جو نعت خان ہیں وہ لکیر کے فقیر ہیں، ان کو ایک شعر کی وہ تشریح بھی نہیں کر سکتے، تو وہ اس طرح موبائل میں دے کر پڑھ رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا آپس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے، جن کے بزرگوں نے نعتیں لکھی ہیں، منقبتیں لکھی ہیں، پہلے تو ان کو چاہیے ان پہ پہرا دیں، کوئی رد و بدل نہ کرے ان میں، اور دوسرے نمبر پر جو پڑھنے والے ہیں ان کو بھی خدا را اتنا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ ہم یہ شعر پڑھ رہے ہیں، یہ شعر کیا ہمارے عقیدے کا ہے یا ہمارے عقیدے کو نقصان دے گا؟ کیونکہ بہت سارے رافضی خارجی ایسے ہیں جو آپ کو پتہ ہے جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں،
وہ شعر میں اس طرح کی تبدیلی کر دیتے ہیں. جو اہل بیت پنجتن پاک سے تبدیلی بغض رکھتے ہیں وہ اشعار میں اس طرح کی تبدیلی کر دیتے ہیں. ہم اہل سنت و جماع ہیں، نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم خارجی ہیں، نہ ہم تفضیلی ہیں، نہ ہم ناسبی ہیں. ہمارا تعلق اہل ادب سے ہے. ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے الف سے لے کر ابو بکر کے الف سے لے کر مولا علی کی یہ تک سب صحابہ کو ماننے والے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو محترم حضرات، یہ بات کرنا آپ کے سامنے بہت ضروری ہے. ہمارا تعلق ادب سے ہے، اس لیے ادب کریں صحابہ کا. اشارتاً کنایتاً ایسے کلام پڑھنا جس کی زد میں صحابہ آ جائے. اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. آج ہم کون ہیں اشارتاً کنایتاً اشعار میں صحابہ کرام پر تنقید کریں؟ یہ ایمان کی تباہی کا ذریعہ بنے گا. اس لیے اپنے اسلاف کی فکر کو سمجھیں، اسلاف کے نظریے کو سمجھیں، بزرگوں کے طریقے کو سمجھیں. ہمیں ان لڑائی جھگڑوں میں فسادات میں نہیں آنا چاہیے. اب یہ بہت سارے لوگ ان معاملات میں ہمیں گھسیٹ کر ہمارے مسلک کو نقصان دے رہے ہیں. ہمارا شمار آگ لگانے والوں میں سے نہیں ہونا چاہیے، آگ بجھانے والوں میں سے ہونا چاہیے. مسلک میں اگر کسی کا کوئی اختلاف ہے آپ اس کا حصہ نہ بنیں. گھر میں اختلاف بھی ہو جاتے ہیں، لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، آپ اس کا حصہ نہ بنیں. ہاں اگر کہیں صلح کرانی ہے تو سبحان اللہ آپ حصہ بنیں. اچھے کام کا حصہ بننا چاہیے، برے کام کا حصہ نہیں بننا چاہیے. تو لہٰذا یہ بہت اہم میسج پیغام آپ کو دینا تھا. بی بی پاک کا نام آ جائے تو ادب سے کام لے. بی بی پاک کا نام لے کر سوشل میڈیا پہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بار بار لوگوں کو کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ فلاں کرو. جب یہ حکم ہے کہ محشر کے دن کہا جائے گا اے اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو رہا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے. میں جب عربی خطبہ پڑھتا ہوں بی بی پاک کا نام آتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس وقت سر کو نیچے کروں. ہم کیا اپنی نوجوان نسل کی تربیت کر رہے ہیں؟ جب رسول کی بیٹی سے ہم وفا نہیں کریں گے، جب صدیق اکبر سے ہم وفا نہیں کریں گے، تو کیا ہم اپنے والدین سے بزرگوں سے وفا کریں گے؟ یہ سوچنا چاہیے. ایک بزرگ کو میں نے کہا کہ آپ یہ کام کریں گے سوشل میڈیا پہ زد میں آ جائیں گے. انہوں نے فی البدیہہ مجھے ایک جواب دیا کہ آج کل ان لوگوں نے سوشل میڈیا پہ سیدنا صدیق اکبر کو نہیں چھوڑا، بی بی پاک کو نہیں چھوڑا، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ محترم حضرات، خدا را میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر آپ اللہ رسول کی رضا چاہتے ہیں اس کھیل کا حصہ آپ نہ بنیں. ایسی پوسٹ کو شیئر نہ کریں، ایسی پوسٹ پر کمنٹ نہ کریں جو صحابہ کرام کے خلاف ہو. ہم اہل سنت ہیں، ہمارا ایک نظریہ، ہمارا ایک عقیدہ ہے، اولیاء اور صوفیاء کے ماننے والے ہیں. ہم اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، انبیاء کو معصوم ماننے والے ہیں، صحابہ اہل بیت پنجتن پاک کو محفوظ ماننے والے ہیں. اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. ہمارا واضح عقیدہ ہے. ہم اولیاء کرام کے مزارات پہ جاتے ہیں، کبھی بھی ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے. ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں مدینہ پاک میں حاضر ہو کر حضور کو بھی خدا نہیں سمجھتے، اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں، اللہ کا نبی سمجھتے ہیں. تو اس لیے ہمارا اتنا خوبصورت عقیدہ ہے، تو اس کو اگر ہم خراب کریں گے تو رنگ میں بھنگ ڈالنے والی بات ہے. اس لیے یہ میرا خوبصورت میسیج جو اس موقع پر میں نے چاہا کہ ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور میں ابھی نعرے پہ بات ختم کرتا ہوں. پاکستان کا مطلب کیا؟